اس سر آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، خائن ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، وعدہ خلاف ہیں. اگر یہ گننا شروع ہو جائیں تو شاید ہمارا سارا وقت اسی پہ لگ جائے. بولنے والے بھی بے شمار ہیں، سوشل میڈیا آ گیا، ہر بندہ تبلیغ کر رہا ہے، لیکن فرق نہیں پڑ رہا کسی بھی چیز سے. تو میں ایک حدیث شریف دیکھ رہا تھا بخاری شریف میں، ان فی الجسد مضغۃ، کہ بے شک جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت، جب وہ اصلاح پکڑتا ہے، صلح الجسد کلہ، تو پورا جسم اصلاح پکڑ جاتا ہے. فاذا فسدت، جب اس میں فساد آتا ہے، فسد الجسد کلہ، تو پورے جسم میں فساد آ جاتا ہے. الا وہی القلب، غور سے سنو، وہ دل ہے. تو سر ایک تو فرمائیں کہ کتنے لوگ ہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس وجہ سے فرق نہیں پڑتا کہ جو لوگ یہ تبلیغ کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں وہ کسی کا دل نہیں پھیر سکتے. باتیں ہیں. تو پہلے تو یہ فرمائیں کہ کتنے پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو یہ کام کر چکے ہیں کہ ان کا دل پھر گیا ہے اور پھر وہ لوگوں میں یہ تبلیغ کر رہے ہیں، اور اس کا طریقہ پھر شاہ صاحب سے ہم پوچھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم یا سلام. سب سے پہلے تو وارث محمود صاحب، سر آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. اور آپ کے اس چینل کی وساطت سے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی بڑا خوبصورت ٹاپک جس کا عمل کے ساتھ تعلق ہے سر کہ لوگوں کو شعور آ جائے جی اور احساس ہو جائے سر اس صدی کے اندر بھی کہ اگر آج ہم 1450 سال پہلے جی کا زمانہ جی جس کا اشارہ آپ نے کیا سر کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، بے شک اور پھر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ملا صلی اللہ وہ تمام ادیان پر غالب آیا، بے شک اور پھر قیامت تک کے لیے یہ دین اسلام ہی رہے گا. جی اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون کرنی، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے. پھر اس کے ساتھ جو متصل ملا ہوا ہے، پھر اس کے ساتھ جو متصل ملا ہوا ہے. یقیناً اگر دیکھا جائے سر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا جی کنتم خیر امت اخرجت للناس جی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جی یعنی تم بہترین امت ہو لوگوں میں سے، وہ ان امتوں میں سے بہترین امت ہو، اور اس امت کے ذمہ دو کام، یعنی یہ بہتر امت کیوں ہے کہ دو کام کبھی بھی یہ نہیں جانے دیتے اور نہ ہی اس کا دامن چھوڑتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، صحیح، اور دوسرا ہے برائی سے منع کرنا. ان دو وجوہات کی بنا پر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے یہ بہتر امت قرار پائی. بے شک. آج اگر دیکھا جائے تو نیکی کا جو حکم ہے جی وہ دیتے تو سبھی ہیں، جی لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا، جی سر، برائی سے کوئی منع نہیں کر رہا. ایسے ہی. اب اس میں ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں بیان کر کے جی تو پھر میں آگے بڑھوں گا. جی سر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جی فرماتی ہیں کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر کچھ آثار تھے، صحیح، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بات کیے بغیر مسجد تشریف لے گئے. ٹھیک. فرماتی ہیں کہ مجھے یہ تشویش گزری کہ آج کون سا ایسی ناگواری ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس طرح کے اثرات ہیں کہ کسی سے بات بھی نہیں کی. صحیح. فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلے اور مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر براجمان ہو گئے اور خطبہ دینا شروع ہو گئے. جی. فرماتی ہیں کہ میں مسجد کی دیوار کے ساتھ کان لگا کر کے سننے میں محو ہو گئی کہ آج سنوں تو صحیح کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حمد و ثنا بیان کی جی. اور اس کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے دو تین باتیں صرف ارشاد فرمائی. صحیح. ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ بھلی باتوں کو پھیلاؤ اور برائی سے رک جاؤ. صحیح. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مبادہ وہ وقت آ جائے کہ جب تم سوال کرو گے تو تمہاری سنی نہیں جائے گی، صحیح. جب تم کچھ مانگو گے مجھ سے تو میں دوں گا نہیں. فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک
یعنی تمہاری بات سنتا ہے اور تمہیں دیتا ہے، عطا کرتا ہے جب تک تم بھلائی کی بات کرتے رہو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے۔ فرمایا یہی باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اور خطبہ ختم ہو گیا اور ممبر سے نیچے اتر آئے۔ صحیح۔ گویا اگر دیکھا جائے جی تو آج امر بالمعروف جو ہے وہ اس طریقے سے کہ جو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دیتے تھے، اس کے احکام بیان کرتے تھے، پھر صحابہ کرام بیان کرتے تھے، تابعین، تبع تابعین، تو گویا وہ آج جو اسلام کی جو روح ہے وہ ہم میں نہیں رہی ہے، یعنی عمل سے کوسوں دور ہو گئے ہیں۔ بالکل تو جب عمل سے بندہ کوسوں دور ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج اصل بات یہ ہے کہ ہم عمل سے کوسوں دور ہیں، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکاہ شریف کی حدیث ہے، جی جی فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا سر، کہ جس میں اسلام فقط نام کا رہ جائے گا بالکل ایسے، اور قرآن کے فقط نقوش رہ جائیں گے، بالکل صحیح۔ یعنی وہ خالی حرف رہ جائیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ آیا کہ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج کی اس صدی کی طرف اشارہ فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی تشریح یہی بنتی ہے کہ آج اسلام صرف برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں،